السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا دن ہے جی۔ ملک کی صورتحال یہ بن چکی ہے، بجلی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ہماری حکومت جس کے اوپر بڑی امیدیں تھیں، بڑی زور و شور کے ساتھ آئی تھی کہ بھئی مہنگائی کو ختم کریں گے، ملکی حالات کو ٹھیک کریں گے، بہتر کریں گے، لیکن دن بہ دن حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، لوگ مجبور ہیں، کوئی کسی کام کو جا نہیں سکتا، ملکی صنعتیں بند پڑی ہیں، دکانیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، ملکی معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے، اور ہمارے وزراء، ہمارے سیاستدان حضرات بس ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے کرسی مل جائے، مجھے کرسی مل جائے۔ کسی کو کرسی نہیں ملتی تو دھرنوں پہ بیٹھ جاتا ہے، جس کو کرسی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی پچھلے نے لوٹا ہے، اگلا پچھلے کو کہہ رہا ہے، پچھلا اگلے کو کہہ رہا ہے جی۔ تو حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ لوگ چوریوں پہ آ چکے ہیں، مساجد بھی غیر محفوظ ہو چکی ہیں، گھر غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مال ہمیں مل جائے، چاہے حلال کا ہو یا حرام کو۔ تو اس کا آسان حال یہ ہے، دوستوں نے کہا کہ بھئی ملک پاکستان کا قرضہ کیسے اترے گا، تو میں نے کہا اس کا آسان حال ہے، جو حضرات آئے ہیں، جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، وزیر اعظم بنے، اور جنہوں نے ٹیکس لیے ہیں، تو اس طرح کریں، وہ اپنا قرضہ اتاریں۔ تو آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ملک پاکستان کے 31 وزیر اعظم رہ چکے ہیں جی۔ 31 بار جو حضرات وزیر اعظم بنے، ان کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ملک کے پاکستان کا وزیر اعظم تھا وہ لیاقت علی خان تھا۔ نمبر پر خواجہ نظام الدین، تیسرے نمبر پر محمد علی بوگرا، چوتھے نمبر پر چودھری محمد علی، پھر اسی طرح حسین شہید سروردی، ابراہیم اسماعیل، ملک فیروز خان، نور الامین، ذوالفقار علی بھٹو، محمد خان جنجو، بنظیر بھٹو، غلام مصطفیٰ خان، نواز شریف، میر بلاغ شیر مزاری، نواز شریف، معین قریشی، بے نظیر، ملک معراج خالد، نواز شریف، میر ظفر اللہ خان جمالی، چودھری شجاعت، شوکت عزیز، محمد میاں سمرو، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، میر حاضر خان کھوسو، نواز شریف، شہد خاقان عباسی، ناصر الملک، عمران خان، شہباز شریف۔ اب ملک پاکستان کی مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ آسان حل ہے، نہ غریب عوام کی کمر کو توڑا جائے، نہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مزید ٹیکس لگائے جائیں، عوام کو چھوٹ دی جائے، جو ان سے ٹیکس لیے ہیں وہ بھی واپس کیے جائیں۔ جن حضرات نے حکومت کی ہے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان سے پیسہ لیا جائے جی۔ اور خاص کر کے ہمارے جو وزیر ہیں، سائنسدان ہیں، ان کے پروٹوکولوں کو ختم کیا جائے، ان کی بجلی کو ختم کیا جائے، ان کی گیس کو بھی ختم کیا جائے، ان کے کھانے پینے کی رہائشوں کو بھی ختم کیا جائے، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے اسی تنخواہ کے اوپر عمل کیا جائے، اسی تنخواہ کے اوپر گزارا کریں۔ ایک غریب جو دہاڑ 400 کی لگاتا ہے، وہ اگر گزارا کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی تو فیملیاں بھی چھوٹی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے 12 13 بچے ہیں، وہ گزارا کر سکتے ہیں، تو یہ کس باغ کی مولی ہیں جو گزارا نہیں کر سکتے؟ خدا را ملک پاکستان کے اوپر رحم کریں۔ حکمرانوں سے اپیل ہے، آپ نے مرنا ہے، آپ نے بھی اس قبر میں جانا ہے، ایک غریب نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ محشر کے میدان میں اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ نے غریب کا ٹیکس کھایا ہے، آپ نے غریب کی چمڑی ادھیڑی ہے، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر یہی ہوگا، یا لیتنی، کاش کنت ترابا، مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا، کوئی ٹائم نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ آج دنیا میں اگر کیس چلتا ہے، عدالت کے اندر پیسے لگا کر، ججوں کو خرید کر، وکیلوں کو خرید کر، یا یہ ہے کہ سچو کو خرید کر، ڈی ایس پی ایس پی کو خرید کر بچ جاتے ہو، لیکن وہاں پر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ خدا را اپنی آخرت کو یقینی بنائے۔ یہ عارضی کرسی ہے، کتنے لوگ آئے، یہ 31 وزیر اعظم آئے، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرا نام و نشان رہے، مجھے لوگ اچھی باتوں میں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، تو اس کو چاہیے اس ملک پاکستان کو اپنا گھر سمجھے، اپنے گھر کی جس طرح حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ میری آخر میں دعا ہے، جو ملک پاکستان کے لیے مخلص ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور جو ملک پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے اور آخرت میں بھی کرے۔